बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान और सऊदी अरब के माबैन एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है। ईरान की इंतहाई मोतबर मजहबी शख्सियत को हज पर पहुंचने पर सऊदी अरब के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी की बड़ी हैरान कुन वजह सामने आई है। इस वीडियो के अंदर इसकी बड़ी आम तफसील आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान ने भारत का एक और राफेल तैयारा गिरा दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है और ये सिर्फ खबर की हद तक नहीं है, बल्कि तमाम जो भारत के गिरने वाले तैयारे हैं उनके नंबर और उनके पायलट्स के सर्विस नंबर वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज ने हासिल करके हैरान कर दिया है। इसकी तफसील आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। इंतहाई आम वीडियो है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान और भारत की जंग पर इस वक्त भी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर बड़ी बहस हो रही है। पाकिस्तान ने किस तरह भारत को मात दी है, ये बड़ी हैरान कुन है और इसको डिस्कस किया जा रहा है कि एक छोटा मुल्क एक बड़े मुल्क को किस तरह, जिसका जो दिफा का बजट है वो ज्यादा है, उसको मात दे गया है। अब भारत के अंदर जो ट्रेनिंग सिस्टम है उस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं और इसके अंदर अब न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसने तो लिखा है कि पाकिस्तान से लड़ाई में खिफ्त भारत को उठाना पड़ी। कई सफारती एहलकारों से गुफ्तगू के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ये दावा कर रहा है। वो कहते हैं ये भी साबित हो गया कि दो जौहरी कुव्वतों के दरमियान मसाइल, खास तौर से मसला कश्मीर, ताकत से हल नहीं हो सकता। हमले भारत ने भी किए लेकिन ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने पहुंचाया। तो ये अब इस वक्त भारत के साथ दुनिया के अंदर जो है वो ये हो रहा है। अब दूसरी तरफ जो है वो एक बड़ा हैरान कुन दावा था और ये दावा किया है शहबाज शरीफ ने। मैं पहले आपको वो सुनवाता हूं। Our chief of staff who's sitting here in the first Field Marshal, could you kindly stand up and I would like to introduce you to the he told me that Prime Minister India has again attacked. अब ये सारी असल में आगे जो उन्होंने कहानी सुनाई है उसके अंदर बताया है शहबाज शरीफ ने कि पाकिस्तान ने भारत के 4 राफेल तैयारे गिराए हैं। अब ये पहले तो इसको लिया गया नॉर्मल के शायद जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने ये वैसे ही बयान दे दिया है या उनकी स्लिप ऑफ टंग है और वैसे 3 थे तो हमने वो 4 कर दिए हैं। लेकिन अब सारी जो तफसीलात सामने आई है, जो दावा किया गया था उसके अंदर तो बताया गया कि 7 मई को पाक फिजाइया ने कुल 6 भारतीय तैयारे गिराए, जिनमें 4 फ्रांसीसी साख्ता राफेल थे, एक MiG-29 था और एक नामालूम तैयारा शामिल है। अब ये 6 तैयारों का जिक्र तो पहले भी होता रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि 4 राफेल तैयारे। इस पे सारे चौंक गए कि कहीं ये शहबाज शरीफ ने वैसे ही बात तो नहीं कर दी। लेकिन अब जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक चूंकि शुरू के अंदर जिस तरह ये तैयारे गिरे और जो सिस्टम है वो बता तो रहा था कि ये भारत के तैयारे गिरे हैं, लेकिन उसके अंदर राफेल जो है उसका फिगर 3 था। और यही वजह आप देख रहे हैं कि भारत ने ये तैयारे जो राफेल हैं वो फ्रांस से लिए हैं और फ्रांस की जो एजेंसीज हैं वो कह रही हैं कि भाई हमें आप मुआयना करवाएं। और ये एक असूल होता है, जैसे अमेरिका जो है उसने F-16 बनाए हैं, तो जब पाकिस्तान और भारत की 2022 के अंदर एक टक्कर हुई थी, अभिनंदन जो है जिसको चाय पिलाई गई थी, उस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका को बाकायदा वो तैयारों का मुआयना करवाया था कि भाई हमारी तादाद पूरी है। ये वैसे ही दावे कर रहे हैं, इंडियन मीडिया कर रहा है। तो अगर खोट ना होता तो फ्रांस को बाकायदा तौर पर भारत जो है वो सारा कुछ दिखा देता। लेकिन मामला असल में ये है जो अब सामने आया है और इसके अंदर जो है वो तफसीलात जो हासिल हुई है पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं मारखोर को, वो ये है कि महराज एक 2000 तैयारा, इसका मकाम है पामपुर, पायलट का नाम है विंग कमांडर ओमनाक्टम, सर्विस नंबर 30,384। ये सर्विस नंबर भी हासिल कर लिए गए। मार गिराए जाने का क्रेडिट J-10C चीनी साख्ता तैयारे से की है और PL-15 मिसाइल ये लॉन्च किया गया था। और 92 बेस अस्पताल श्रीनगर में तशवीशनाक हालत के अंदर ये जो पायलट है ये इस वक्त जेर इलाज है। जो पाकिस्तान की एजेंसीज के पास मालूमात हैं
وہ میں آپ کے سامنے جو ذرائع دے رہے ہیں وہ رکھ رہا ہوں۔ دوسرا طیارہ جو ہے وہ توجہ سے سنیے گا، MiG 29، اس کا مقام رامبن بتایا گیا، رامبن مقام پہ یہ گرا ہے۔ پائلٹ کا نام اسکواڈرن لیڈر کیشو یادو، یہ اس کا نام ہے، سروس نمبر 32,394۔ مار گرائے جانے کا کریڈٹ JF-17 تھنڈر کے ذریعے، PL-15 میزائل اس کے اندر تھے، اور کمانڈ اسپتال ادھم پور کے اندر یہ پائلٹ ان کا زیر علاج ہے۔ 22 مئی 2025 کو یہ زیر علاج تھا، لیکن 22 مئی 2025 کو یہ ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ اطلاعات جو ہے وہ پہنچی ہیں۔ اچھا، اب ایک SU-30KM آئل یہ بھی ہے، اور اس کا مقام اخنور ہے۔ پائلٹ ایک ہے، ونگ کمانڈر للت گرگ ہے، سروس نمبر 29,630 ہے، 690 ہے۔ پائلٹ کا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل مندت تیواری، سروس نمبر جو ہے وہ اس کا، یعنی یہ جو ہے وہ ایک طیارہ گرا ہے۔ اب جو رافیل ہے اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اب جو رافیل ہے اس کے اندر جو ہے وہ سروس نمبر پائلٹ مندت تیواری، اس کے اندر جو بتایا گیا ہے رافیل EH اس کا نمبر ہے، مقام بٹھنڈا ہے۔ پائلٹ کا نام ونگ کمانڈر ارون پنوار ہے، سروس نمبر 30,217 ہے، اور J-10C کے ذریعے PL-15 میزائل کے ذریعے اس کو گرایا گیا ہے۔ 174 ملٹری اسپتال بٹھنڈا میں زیر علاج رہا ہے یہ پائلٹ۔ بعد ازاں تشویشناک حالت کے باعث چاندی مندر کمانڈ اسپتال اس کو منتقل کیا گیا ہے۔ اب آگے رافیل EH، اگلا اس کا نمبر نہیں دیا گیا، مقام اس کا پنجاب ہے، بٹھنڈا کے شمال کے اندر۔ پائلٹ کا نام ونگ کمانڈر منیش بتایا گیا ہے، سروس نمبر 27,976، اور J-10C کے ذریعے اس کو بھی PL-15 میزائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے، اور چاندی مندر کمانڈ اسپتال میں یہ زیر علاج ہے یہ جو شخص ہے۔ آگے رافیل EH، آگے نمبر اس کا شیئر، چونکہ رافیل کے نمبر نہیں شیئر کیے گئے کسی وجہ سے۔ پائلٹ کا نام اسکواڈرن لیڈر سنیل بتایا گیا ہے، سروس نمبر اس کا 3291 ہے۔ J-10C کے ذریعے اس کو بھی PL-15 میزائل کے ذریعے گرایا گیا ہے۔ 92 بیس اسپتال سری نگر کے اندر اس کا حالت بہتر ہے اور یہ زیر علاج ہے۔ یہ تفصیلات جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، اور اب ایک اور طیارہ جو ہے اس کا دعویٰ کیا ہے شہباز شریف نے کہ بھارت کے 4 رافیل طیارے جو ہے وہ پاکستان نے گرائے ہیں، اور یہ میں نے آپ کو نمبر دے دیے ہیں، سارے تفصیلات جو ہے وہ معراج، MiG اور سب کے جو ہے وہ آگے ہیں آپ کے سامنے۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا تفصیلات تو ہو گئی سامنے۔ دوسری طرف جو ہے آپ کو علم ہے کہ اس وقت ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس دوران جو نیتن یاہو نے کیا ہے اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی تنقید کی ہے کہ ہم نے کافی مثبت جو بات چیت ہے وہ آگے بڑھائی ہے، لیکن آپ نقصان کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یوکرین اور رشیا کے جو مذاکرات ہیں اس کے اندر رشیا اب زیادہ جارحانہ موڈ کے اندر ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ مایوس ہو گیا ہے جو رشین پریزیڈنٹ ہے ان سے۔ تو یہ ایک جنگی صورتحال، اور اس دوران سعودی عرب اور ایران کے تعلقات نسبتاً بہتر ہوئے تھے، لیکن اب یہ حیران کن خبر سامنے آئی ہے، اور یہ ایک بڑا بھونچال اس وقت مذہبی حلقوں کے اندر، خاص طور پر ایران اور سعودی عرب کے درمیان، چونکہ بڑے عرصے کے بعد تعلقات کچھ بہتر ہوئے تھے لیکن اب وہ خراب ہوئے ہیں۔ یہ ایران کے مذہبی رہنما غلام رضا قاسمیان، ان کو دوران حج، یہ حج پہ گئے تھے اور سعودی عرب کے اندر سعودی پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اب یہ جو ہے نا بڑا حیران کن تھا کہ بھئی گرفتار آخر کیا کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ اس وقت آپ کو علم ہے کہ کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ وہاں کچھ ماڈریٹ جو ورژن ہے محمد بن سلمان کا، اور کچھ اجازت دی جا رہی ہے، اور شراب والی اور باقی جو مقامات ہیں اس پہ اس کو رد کر دیا گیا ہے، خبر کی تردید کر دی گئی ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں، اور کئی جگہوں پہ ان آفیشلی اجازت ہوتی ہے
ان غیر ملکیوں کو جو وہاں پہ جو ہے وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، جہاں پہ کاروبار کرتے ہیں۔ اب ایرانی میڈیا اور مختلف خبر رساں اداروں نے اس خبر کی تصدیق کی ہے اور انہیں سعودی عرب پر تنقید کرنے والی ایک ویڈیو پوسٹ کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ بڑی عام ہے، اور جو بھی سعودی عرب کا ٹریول کرتے ہیں وہ یو اے ای ہو، سعودی عرب ہو، دیگر جی سی سی کنٹریز جس میں قطر ہے، جس میں عمان ہے، بحرین ہے، کویت ہے، تو جب بھی ان ممالک کے اندر کوئی بھی ٹریول کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بھی ایک سبق ہے اور بڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ بتایا گیا کہ ایک پوسٹ انہوں نے کی تھی جس میں انہوں نے سعودی عرب کے اندر جو اخلاقی بگاڑ آیا ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ اسلاف کے نقش قدم سے ہٹ کے سعودی عرب جس ماڈرنزم کی طرف جا رہا ہے وہ اخلاقی گراوٹ ہے، اور ویژن 2013 اس پہ دراصل جو ہے وہ تنقید کی گئی تھی۔ 2034 کے اندر ابھی فیفا ورلڈ کپ ہونا ہے سعودی عرب کے اندر، اس کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو اس پر تبصرہ کیا تھا۔ ایرانی عدلیہ نے اس گرفتاری کو غیر منصفانہ اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ ایرانی حکومت تعلقات کو خراب ہونے سے بچنے کے لیے محتاط رویہ اس وقت اپنا رہی ہے۔ سعودی حکام کی جانب سے اس معاملے پر تاحال کوئی رد عمل باضابطہ طور پر جو ہے وہ نہیں آیا۔ اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پوسٹ لگائی، تنقید کی سعودی پالیسیز پر، اور پھر حج پر جانے کی وجہ سے جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں وہاں پہ۔ اب سعودی عرب کی بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہے وہ متحرک ہو گئی ہے۔ بڑے عرصے کے بعد سعودی عرب اور ایران کے کچھ تعلقات کے اندر بہتری آئی تھی، اور اب وہ بہتری جو ہے وہ لگتا ہے کہ مزید خرابی کی طرف بڑھ رہی ہے، چونکہ ایک طرف امریکہ کا دباؤ ہے ایران پر اور ایران گھٹنے نہیں ٹیک رہا، اور اب سعودی عرب کے اندر اس کو اب یعنی مسلکی تناظر کے اندر بھی دیکھا جا رہا ہے پاکستان اور دیگر ممالک کے اندر، اور تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اس پوری صورتحال کو لے کے۔ پاکستان اور باقی ممالک اس پر مکمل طور پہ اس وقت تک خاموش ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔